السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اس چینل پر میں آپ کے ساتھ طبی نسخہ جات اور روحانی وظائف شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور بالکل دوستو، میں نہ تو کوئی ایسا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو تصدیق شدہ نہ ہو، نہیں کوئی ایسا وظیفہ شیئر کرتا ہوں جو پہلے سے تجربہ شدہ نہ ہو۔ محترم دوستو، آج میں آپ کو ایک کارگزاری سناتا ہوں۔ ایک دوست نے عبقری رسالے کو خط لکھا تھا، اور اس نے جو وظیفہ کیا تھا اور اس وظیفے سے جو برکات اس کو حاصل ہوئے تھے، وہ میں آپ کے ساتھ اس کا خط شیئر کرتا ہوں۔ محترم دوستو، وہ لکھتا ہے، میں نے 3 سالہ الیکٹریکل ڈپلومہ فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ جب ڈپلومہ گھر لایا تو بہت پر امید تھا کہ چند دنوں کے بعد مجھے کسی بہترین جگہ پر نوکری مل جائے گی اور ہمارے گھر کے حالات بھی سنور جائیں گے، مگر میرے خواب چند دنوں کے بعد ہی چکنا چور ہو گئے۔ میں روزانہ نئی امید کے ساتھ صبح اٹھتا، نہاتا، استری شدہ کپڑے پہنتا، میری ماں اور بہن ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کرتے اور شام تک میرے فون یا آمد کا انتظار کرتے کہ کب ہمارے بیٹے یا بھائی کا فون آیا ہے کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اور شام کو ان کی امید ایک بار پھر ٹوٹ جاتی ہے جب میں لٹکی صورت کے ساتھ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ والی ماں عطا فرمائی۔ میں جب بھی دل برداشتہ ہوا، میری ماں نے گھریلو تنگ دستی کے باوجود ہمیشہ میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا تم ہمت رکھو، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نوکری عطا فرمائیں گے۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر میری ٹوٹی ہمت پھر بن جاتی۔ میں پھر صبح کو نوکری تلاش کرنے کے لیے تازہ دم ہو جاتا۔ ایک دن میں شام کو گھر آیا تو میری بہن نے بتایا کہ بھائی، آپ یہ وظیفہ پڑھو، دیکھیں آپ کو کہاں کہاں سے نوکری کی آفرز آتی ہیں۔ میں نے بہن سے وظیفہ سن لیا، چند دن ہی پڑھا کہ مجھے ایک جگہ جاب مل گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور میری والدہ اور بہن نے شکر کے نوافل ادا کیے کہ چلو اب گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ نوکری ملنے کے باوجود میں نے وظیفہ پڑھنا نہ چھوڑا۔ تقریباً 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے اس سے بھی بہتر جگہ نوکری مل گئی۔ اس جگہ پہلے کے مقابلے میں دگنی تنخواہ تھی۔ میں نے ایمانداری سے ادھر بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ صرف 5 ماہ کے بعد مجھے اس سے بھی بہتر جگہ نوکری مل گئی، مگر میں نے وظیفہ نہ چھوڑا۔ پھر تو یوں ہونے لگا کہ میں نوکری کے لیے انٹرویو دیتا، وہ مجھے سلیکٹ کر دیتے، مگر میں انہیں ریجیکٹ کر دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑی فرم نے میری تمام شرائط کو مان لیا اور مجھے سلیکٹ کر لیا، جبکہ میں نے وہاں نوکری کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، ہم تمہیں تمہاری بتائی گئی تنخواہ پر رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ تم نے جو شرائط کی سب مان رہے ہیں، مگر تم پھر بھی یہاں نوکری کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا، بس میرا دل نہیں مان رہا۔ جنہوں نے میرا انٹرویو کیا وہ بہت حیران ہوئے اور کہا، میری سروس کا یہ پہلا تجربہ ہے کہ کوئی نوکری کا امیدوار سلیکٹ ہونے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں اس ادارے میں نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک سرکاری ادارے سے نوکری کی کال آ گئی۔ میں نے بغیر سفارش اور رشوت وہاں نوکری کر لی۔ جب مجھے اس ادارے میں نوکری ملی، اس وقت تک میرے گھر کے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ ہمارے فاقے ختم ہو چکے تھے، میرے گھر میں نعمتیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں وظیفہ اب بھی ویسے ہی پڑھتا ہوں جیسے پہلے دن شروع کیا تھا۔ اس ادارے میں جب چاہتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں ٹرانسفر کروا لیتا ہوں۔ لوگ حیران ہوتے کہ میرے پاس کون سی سفارش ہے، جبکہ میرے پاس کوئی سفارش نہ ہوتی تھی، صرف اور صرف یہ وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ بھی سماعت فرمائیں اور آپ بھی اس پر عمل کر کے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، وظیفہ یہ ہے، روزانہ نماز عشاء کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 505 مرتبہ، اور اس کے ساتھ یا مسبب الاسباب 505 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔